پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. گفتگو کریں گے آج کور فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں 9 مئی کے حوالے سے. اگین آرمی نے بہت تحفظات کا اظہار کیا اور زور دیا کہ جلد از جلد ان کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے اور جو ملزمان اس میں ملوث ہیں ان کے سہولت کار وہ لوگ جنہوں نے اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، ورنہ ملک کبھی بھی سازشوں کے سراب سے باہر نہیں نکل سکے گا. اسی کانفرنس میں کشمیر کے حوالے سے گفتگو کی. کشمیر پر جو ظلم ہے یا بھارت کا جو ایک غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر اخلاقی رویہ ہے اس کے حوالے سے بات کی، اور آج کل جس طرح کی غازہ میں جینوسائیڈ ہو رہی ہے اس پر انہوں نے بہت شدید تحفظات کا اظہار کیا. اور خالی فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں نہیں، آج وزیر اعظم نے بھی اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا اور فلسطین کے عوام کے لیے اور نہتے عوام کے لیے اپنے جذبات کا انہوں نے اظہار کیا. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے گزشتہ 8 ماہ میں فلسطین کے عوام پر ظلم ہو رہا ہے اور پوری دنیا اس پر خاموش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی نوٹ کی گئی کہ اب ایک ریئلائزیشن بھی ہے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اسلامی دنیا تو فلسطین کو تسلیم کرتی ہے، لیکن یورپ میں بھی یورپ کے کئی ممالک بھی اس صف میں شامل ہوتے آ رہے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے تسلیم کیا ہے. دنیا کے جتنے بھی ایسے ممالک ہوں جہاں پر ذی شعور لوگ ہوں، ہیومن رائٹس کو سمجھتے ہوں، دیکھتے ہوں، وہ اس پر بات کرتے ہیں. آج چین کے صدر شی جن پنگ نے بھی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جو فلسطین کے عوام ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اور عنقریب وہ ایک غازہ پیس کانفرنس بھی چین کروانے جا رہا ہے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی شرکت کرنی ہے. اور جب چین کی ہم بات کرتے ہیں تو سی پیک کے بغیر یہ گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی. دوسرا فیز شروع ہو چکا ہے اور بہت سی گفتگو یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے سی پیک سلو ہو گیا تھا، اب اس کی رفتار تیز ہو گئی ہے. اب کس سٹیج پہ ہے پاکستان کے پاس، کس قسم کی اپرچونٹیز ہیں جن کو ہم فوری طور پر جو ہے وہ کیش ان کر سکتے ہیں، اور لانگ ٹرم میں ہماری اکنامک اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر بریگیڈیئر مسعود صاحب، بہت بہت شکریہ سر آپ کا. خالد تیمور اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پاکستان ریسرچ سینٹر کے، سر آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر جاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر ہیں پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے، سر تھینک یو ویری مچ. شکیل رامز صاحب ہمارے معاشیات بھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. خالد صاحب، آپ کیونکہ بہت کلوزلی کام کرتے ہیں چائنا کے ساتھ اور بڑی مضبوط کنٹری ہے، وہاں کے لا اینڈ آرڈر، ان کا سارا سسٹمز بہت مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں. ایسے ممالک میں ایسے واقعات کیوں نہیں ہوتے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سسٹمز ان پلیس ہیں، مضبوطی کے ساتھ کرتے ہیں، اگر کوئی واقعہ ہو بھی تو اس کو فوری طور پہ قانون کے مطابق ڈیل کر لیا جاتا ہے؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. چائنا، کیونکہ میں کافی زیادہ سال میں ٹائم چائنا میں گزارتا ہوں اور وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو بڑا کلوزلی دیکھتا ہوں. وہاں پہ نہ صرف رولز اینڈ ریگولیشنز بہت اسٹرکٹ بنے ہوئے ہیں بلکہ ایگزیکیوشن ٹو جسٹس اینڈ اس کے بعد امپلیمنٹیشن آف لاز جو ہے وہ بھی بہت سخت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے لاز بنانا جتنے ضروری ہیں ان کے امپلیمنٹیشن میکنزم اور ان کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے. چائنا کے اندر خاص طور پہ اگر یہ دیکھا جائے کہ وہاں پہ ان کی آبادی، آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ آبادی ہے، اب انڈیا کچھ ان سے آگے نکل گیا ہے لیکن ابھی تک چائنا کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ رہی ہے. اگر وہاں پہ ہم دیکھیں جزا اور سزا کا جو عمل ہے وہ بہت سٹرکٹ ہے. وہاں پہ اب ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ رات کے 2 بجے بھی اگر آپ اپنی گاڑی بھی کھلی چھوڑ جاتے ہیں یا زمین پہ آپ پیسے بھی رکھ جاتے ہیں تو انہوں نے اپنی جنریشنل ٹریننگ ایسی کر دی ہے کہ اب جو جنریشن آئی ہے وہ بہت ہی زیادہ اصول پسند ہے. وہاں پہ آپ کو سڑک پہ کسی قسم کا گن نظر نہیں آئے گا، وہاں پہ آپ کو لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہاں پہ آرمڈ فورسز کی، اپنے فورسز کی، پولیس کی عزت کرتے ہوئے آپ کو لوگ نظر آئیں گے. جتنے مرضی آپس میں اشتعال آ جائے لیکن وہاں پہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ کسی فوجی کی طرف انگلی بھی اٹھائیں یا وہ کسی کی طرف بھی انگلی اٹھائیں. یہ لیکن جب پاکستان میں یہ واقعہ ہوا بڑا افسوسناک واقعہ تھا، اور کیونکہ چائنا نیبرنگ کنٹری ہے، بہت کلوز ہماری ان سے اکنامک کوآپریشنز ہیں، ویسے ہمارے تعلقات ہیں، وہاں سے ان کی کیا سوچ تھی؟ میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیونکہ وہاں زیادہ عرصہ گزارتے ہیں. یہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے بعد مجھے نہ صرف چائنا بلکہ سینٹرل ایشیا اور کئی ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں کے ان کے ایکسپرٹس کے ساتھ، ان کے میڈیا والوں کے ساتھ اس ٹاپک پہ بڑی ڈیٹیل سے میری بات چیت ہوتی رہی ہے. یہاں پہ میں جو بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بات کی تھی کہ جی ان لوگوں کا ٹرائل جو ہے وہ ATC کورٹ یا دوسرے کورٹس میں کیوں نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہر ملک کے اندر ایک آرمی ایکٹ ہوتا ہے، پاکستان کے اندر بھی ایک پاکستان آرمی ایکٹ ہے. سملر کائنڈ آف ایکٹ جو ہے وہ میں نے چائنا میں بھی پوچھا
خاص طور پہ کچھ سینٹرل ایشین کنٹریز جس میں ازبکستان ہو گیا، قزاقستان ہو گیا، ان سے بھی میں نے بات چیت کی، تو یہ پتہ چلا کہ ہمارا اور ان کا آرمی ایکٹ تقریباً سملر ہے. اگر آپ فوج کی کسی بھی تنصیبات کے اوپر آپ حملہ کریں گے تو ان لوگوں کو جو سزا ہے وہ اسی لاء کے مطابق ملے گی. جس طرح کوئی ہاؤسنگ اسکیم ہو، اس نے اگر فار ایگزامپل اپنے انٹرنل لاز بنائے ہوئے ہوں اور اگر آپ وہاں پہ ٹریس پاسنگ کریں تو ظاہری بات ہے اس کو ٹریس پاسنگ کی وہ آپ کو سزا دیں گے. یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں. 2021 کے اندر قزاقستان کے اندر بہت زیادہ رائٹس ہوئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو اس وقت وہاں پہ کوئی انرجی کرائسس ہوئے تھے جس پہ لوگوں نے وہاں کی پارلیمنٹ اور بہت ساری بلڈنگز جلا دیں، بہت سارے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا، اور جس نے فوجی تنصیب پہ ادھر حملہ کیا تھا اس کو فوجی قانون کے مطابق سزا ملی، جس نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا اس کو پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے کے جو بھی پارلیمنٹ کے لاز تھے اس کے مطابق سزا ملی. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں پریکٹس چلتی ہے، دنیا بھر میں پریکٹس چل رہی ہے. اور یہ بات بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی جس تنصیب پہ حملہ کیا جاتا ہے، کل کو خدا نخواستہ اگر کسی ایک بلڈنگ پہ میریٹ کے اوپر کو جا کے حملہ کرتا ہے تو آئی ایم شیور کہ وہ اس ہوٹل کے والوں نے یا کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل نے اپنی ایس او پیز بنائی ہوتی ہیں کہ جی اگر ہمارے ادھر کوئی بدتمیزی کرے گا یا کوئی ہلڑ بازی کرے گا تو اس کو ہم کیسے ڈیل کرنا ہے اس کو. ٹھیک صاحب، اگین کیونکہ چائنا آپ کا سبجیکٹ ہے اور سی پیک پہ ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں. ابھی وزیر اعظم کا دورہ بھی شیڈیول ہے اور اس پہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی پیس پہ بات ہونی ہے، ML1 پہ بات ہونی ہے، اس کے ساتھ جو چائنیز IPPs کو جو پیمنٹس کرنی ہے شاید اس حوالے سے بھی گفتگو ہو. تو اس کی جو رفتار ہے، جو پیس ہے، جو پروجیکٹ جس اس سے جا رہا ہے، آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے یا اس سے تیز کرنی چاہیے؟ کچھ ہمارے اینڈ پہ کام باقی ہے یا ان کے؟ جی یہ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے کیونکہ پاکستان کے اندر اکثر جو لوگ ہیں وہ سی پیک کی رفتار کو مختلف حکومتوں کی رفتار کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ جی کوئی حکومت A ہے تو اس کی رفتار تیز ہو گئی، B ہے تو اس طرح ہو گئی، وہ ہو گئی. وہ اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ سٹینڈ الون کوریڈور نہیں ہے. بیسیکلی جو 6 لینڈ کوریڈور اس علاقے سے گزر رہے ہیں BRI کے، کچھ سینٹرل ایشیا میں سے گزر رہے ہیں، کوئی ایسٹ ایشیا میں سے گزر رہے ہیں، چائنا، منگولیا، رشیا کے تھرو ایک کوریڈور گزر رہا ہے. بیسیکلی جب کمپیریٹیو انالیسس کرنا ہوتا ہے تو ان 6 کوریڈورز کا آپس میں کمپیریٹیو انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب، شہباز شریف صاحب اور احسن اقبال صاحب جتنا اس میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور جتنا زیادہ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، وہ بہت باقی ملکوں کے لیے بھی اور چائنا کے لیے بھی بہت باعث اطمینان ہے کہ اس کے اوپر ٹھیک پیس پہ کام ہو رہا ہے. ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب نیکسٹ ویک جب چائنا تشریف لے کے جائیں گے تو اس سے پہلے جو اس دورے کا پیس رکھنے کے لیے احسن اقبال صاحب کا وزٹ ہو چکا ہے. ہم نے اسحاق ڈار صاحب کا وزٹ دیکھا ابھی جسٹ 2-3 دن پہلے. ہم نے دیکھا اسلام آباد میں JCC بھی ہوئی. اور سی پیک کا جو پہلا مرحلہ ہے جو کہ زیادہ انفراسٹرکچر ریلیٹڈ ہے وہ تقریباً ابھی تکمیل کے مراحل پہ ہیں. اور جب آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں BRI کے دوسرے کوریڈورز میں سے تو پتہ چلتا ہے کہ افریقہ میں، لیٹن امریکہ میں اور سینٹرل ایشیا میں، ایسٹ ایشیا میں، ایون ایسٹرن یورپ میں بھی چائنا کے جو لینڈ کوریڈورز کے پروجیکٹس ہیں وہ تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہیں. اور خاص طور پہ جو ایک اچھا تھوڑے آسان لفظوں میں ذرا سمجھا دیجیے گا کہ اصولاً جو ایک ویژن ہے، ٹھیک ہے چائنا کو تو کوریڈور چاہیے کہ آپ وارم واٹر تک چلے گئے، لیکن ویژن یہ ہے کہ آپ نے اسپیشل اکنامک زونز بنائے، آپ نے انفراسٹرکچر لے ڈاؤن کیا جیسے آپ نے فرمایا. ابھی اگر پاکستانی کمپنی کو تو چلے چھوڑ دیں، کوئی دوسری باہر سے کمپنی آتی ہے، اس نے لیٹس سے انڈیا، ایران یا کسی اور قریب کے ملک میں اپنی چیزوں کو ایکسپورٹ کرنا ہے، اس کو یہاں را مٹیریل ملتا ہے، اچھی جگہ ملتی ہے، سروسز ملتی ہیں، سو بجائے وہ کئی ہزار میل کا فاصلہ طے کر کے آپ سامان بھیجے، وہ یہیں پہ اپنا انفراسٹرکچر لگائے. سو وہ جو انٹرسٹ شو ہونا ہے وہ کیسے ہوگا کہ کیا پہلے پاکستانی کمپنیز کو آنا پڑے گا یا آنا چاہیے یا انہیں اٹریکٹ کرنا چاہیے دین فورن کمپنیز آئیں؟ وہ والا انٹرسٹ تقریباً شروع ہو گیا ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں جن کو ہم پہلے لینڈ لاکڈ کنٹریز کہتے تھے، اب وہ سی پیک کی وجہ سے اب وہ اپنے آپ کو خود کہتے ہیں دے ہیو بیکم لینڈ لنکڈ کنٹریز. اور وہ ان کے وفود پاکستان آنے شروع ہو گئے ہوئے ہیں، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمانستان وغیرہ کے. ابھی جسٹ 24 گھنٹے پہلے ہمارے وزیر علیم خان صاحب تاجکستان میں تھے اور وہاں پہ بہت ان کے وزیروں سے اور ان کی حکومت سے ان کی بات چیت ہوئی کہ اس کوریڈور کو تاجکستان والے اپنی ٹریڈ کے لیے کیسے استعمال کریں گے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک جو ہے یہ نہ صرف چائنا کے لیے بلکہ سنٹرل ایشین ممالک کے لیے ایک بہت اچھا لینڈ کوریڈور ہے جو کہ ان کو انڈین اوشن تک نہ صرف ایکسیس دے رہا ہے بلکہ یہ گوادر اور پورٹ قاسم اور ڈیفرنٹ جگہ پہ جو اسپیشل اکنامک زونز بن رہے ہیں وہاں پہ اپنی اور اسی سلسلے میں آج آذربائیجان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی بھی گفتگو ہوئی وزیر اعظم سے. آذربائیجان کا جو پاکستان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے جو تعلق ہے وہ بڑا اسپیشل تعلق ہے کیونکہ جب آذربائیجان آزاد ہوا اور آرمینیا نے قرہ کے اوپر قبضہ کر لیا اور وہ بالکل اسی طرح ہوا جو کشمیر کا جس طرح سچویشن ہے تو پاکستان وہ دنیا کا ایک واحد ملک ہے ابھی اس وقت بھی جو کہ آرمینیا کو ایز اے اسٹیٹ نہیں مانتا اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے قرہ کے اوپر قبضہ کیا. آذربائیجان حکومت اور آذربائیجان کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو بڑا اکنالج کرتے ہیں اور یہاں یہ بات بتانا بڑی ضروری ہے کہ 2020 میں جس وقت آذربائیجان نے قرہ کے علاقے کو آزاد کرایا تو وہاں پہ ان کے صدر نے آفیشلی کہا کہ پاکستان اور ترکی کے جو جھنڈے ہیں وہ ان کے آذربائیجان کا فلیگ جہاں جہاں لگتا تھا وہاں پہ یہ دونوں سائیڈوں پہ ان ہمارے ملکوں کے جھنڈے لگتے تھے. آذربائیجان پاکستان کو LNG بھی سپلائی کر رہا ہے اور بڑا ریسنٹلی آذربائیجان نے پاکستانی رائس کے اوپر سے ساری ڈیوٹیز ہٹا دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا دورہ ہے یہ بڑا کامیاب رہا ہے اور آنے والے دور میں پاکستان اور آذربائیجان کا ٹریڈ والیوم بڑھے گا. خالد صاحب سیکیورٹی کے حوالے سے چائنا کیا سمجھتا ہے سی پیک پہ اور دوسرا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ مہمان ہیں چائنیز ان کا ہم سیکیورٹی کا اور باقی چیزوں کا خیال رکھیں لیکن ایک یہ بھی ریالٹی ہے کہ ایک دوسرے ملک سے اٹیک اوریجنیٹ ہو رہا ہے اس حوالے سے افغانستان طالبان رجیم کے حوالے سے ان کی کیا تھنکنگ ہے اس وقت بیجنگ میں؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو سیکیورٹی کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ چائنا کا یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام ہے تقریباً اس ٹائم پہ 155 ملک اس کے پارٹنرز ہیں. انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو اس طرح کر رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں سیکیورٹی کے حالات بہت خراب ہیں. یس ہمارے ہاں خراب ہیں حالات لیکن افریقہ میں بھی افریقن کنٹریز میں اور ان ملکوں میں جہاں پہ ایکٹیو سول وار چل رہی ہے وہاں وہ بھی BRI کے پارٹنرز ہیں اور وہاں پہ بھی BRI کے اوپر تیزی سے کام ہو رہا ہے. تو یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے یہ بیسیکلی کسی سیکیورٹی یا کسی ایک جیو پولیٹیکل سچویشن سے انفلوئنس نہیں ہو رہا اور چائنا اپنی ایک پیس پہ چل رہا ہے. اب جہاں تک پاکستان کے اندر سیکیورٹی کا سوال ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح چین نے اور کچھ اور ممالک نے یہ کیا ہے جب تک آپ ملک میں ایک ایک بندے کو کاؤنٹنگ نہیں کریں گے وی مسٹ نو کہ ہمارے ملک میں ہمارے اپنے شہری کتنے ہیں, ہمارے ملک میں اللیگل فارنرز کتنے ہیں, ہمارے ملک میں جو باہر سے کوئی اگر ٹیررسٹ آ گئے ہیں یا وہ آ گئے ہیں وہ تب پتہ چل سکتا ہے کہ جب یہاں پہ ہر بندہ اکاؤنٹڈ فور ہو. اور ہم نے کووڈ میں اس کی مثال دیکھی کہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر وہ لوگ کووڈ کو کنٹرول اس لیے کر سکے کہ وہاں پہ ایوری باڈی واز اکاؤنٹڈ فار. اور ہمارے ہاں جو سب سے بڑی پرابلم تھی جس کی وجہ سے ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤنز کی طرف جانا پڑا کہ ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ ہماری اسکلڈ لیبر کتنی ہے, انسکلڈ لیبر کتنی ہے. تو سب سے پہلے تو وی نیڈ ٹو مشکل کام ہے, مشکل کام نہیں ہے, اٹ جسٹ نیڈز اے ول. آپ کو یو ہیو ٹو گو ٹو گراؤنڈ لیول پہ آپ کو اس کو باٹم ٹو ٹاپ اپروچ آپ کو کرنی پڑے گی, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ سیکیورٹی کے بالکل افغانستان جو ہے اس کی طرف سے ہمیں وہ کوآپریشن نہیں حاصل ہو رہا جو کہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر ریجنل کنٹریز کو اکٹھا ہونا چاہیے. خاص طور پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اندر ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے ریٹس کا, ریجنل اینٹی ٹیررزم سٹرکچر جس کو کہتے ہیں ہم, اس کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. ریجنل کنٹریز کو افغانستان کے اوپر پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے بیکاز افغانستان از اے لینڈ لاک کنٹری. ایک طرف تاجکستان ہے, ایک طرف پاکستان, ایک طرف ایران, ایک طرف ترکمانستان اور ازبکستان ہے. سو دیز کنٹریز نیڈ ٹو سٹ ود افغان طالبان اینڈ نیڈ ٹو ٹیل دیم کہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے اور جو خاص طور پہ انڈیا کی وہاں پہ بیسز بنی ہوئی ہیں اور انفارچونیٹلی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ طالبان حکومت کے آنے کے بعد ان بیسز کو بند کیا جائے گا. وہ بیسز اسی طرح ایکٹیویٹ ہیں اور TTP کو وہاں سے تحریک طالبان پاکستان کو سپورٹ کی جا رہی ہے. اور خاص طور پہ ایک بات بہت قابل ذکر ہے کہ جب سے نیٹو فورسز وہاں سے گئی ہیں پاکستان میں جتنے اٹیکس ہوئے ہیں اس میں سارا اسلحہ جو استعمال ہوا ہے اس کے اسٹیٹسٹکس بھی اخباروں میں آ چکے ہیں, وہ اسلحہ تھا جو نیٹو فورسز وہ چھوڑ کے گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو افغان
آرمی ہے یا اس ٹائم پہ جو افغان گورنمنٹ ہے ان کا ایون اس اسلحے کے اوپر بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے اور وہ بھی ٹیررسٹ کے ہاتھ میں چلا گیا. لیکن ابھی آپ نے ذکر کیا کنیکٹیوٹی، اور اگر بیچ میں افغانستان کا وارخان ریجن آ جاتا ہے تو کوئی کتنی بڑی مشکل بات ہے کہ اتنے سارے ملک اگر کنیکٹ ہو جائیں اور اس سے افغانستان کو بھی فائدہ ہو، تو مسئلہ کیا ہے کہ ان کو کوریڈور دینے میں؟ اچھا مسئلہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں. یو این کے اسٹیٹسٹکس ہیں، اگر آپ یو این کے ایون ٹویٹر اکاؤنٹ اور اس پہ جائیں گے تو جو پہلے 6 مہینے تھے 15 اگست 2021 سے لے کے 31 دسمبر 2021 تک افغان گورنمنٹ نے، جو طالبان گورنمنٹ نے ٹرانزٹ ٹریڈ کی مد میں $1 بلین کمایا تھا. اس وقت افغانستان گورنمنٹ جو ہے ڈسپائٹ آف واٹ ایور از ہیپننگ وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کو بڑا اون کرتے ہیں اور اس ٹائم پہ ٹرانزٹ ٹریڈ ہو رہی ہے. لاسٹ ایئر میں خود ادھر دوشنبے میں تھا 2022 میں جب سیلاب آیا تھا پاکستان کے اندر، تو انہوں نے 88 ٹرک ایڈ کے بھیجے تھے. دوشنبے سے پشاور آئے تھے اور وہ وائے افغانستان آئے تھے. اس وقت ہماری 2 کمپنی ایسی ہیں، ایک پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی ہے اور ایک NLC ہے جو کہ ٹرکس ہمارے یہاں سے سامان لے کے ازبکستان تک جا رہے ہیں. اور بہت سارے ملکوں کے ساتھ ابھی ہماری QTTs جو ہو رہی ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے پلاننگ کمیشن والے بتا سکیں گے، کوآرڈینیٹڈ ٹرانزٹ ٹریڈ پہ کام ہو رہا ہے. تو جو ٹرانزٹ ٹریڈ افغان گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہی افغان گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ٹیررزم پہ سپورٹ نہیں کر رہی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اگر یہ بڑی بات کی جاتی ہے کہ جی اگر امریکنز خاص طور پہ کرتے ہیں کہ جی امریکن انٹرسٹ کو ٹارگٹ کیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے امریکہ کو ٹارگٹ کیا. اب اگر چائنیز نیشنلز پہ اٹیک ہوا یا سی پیک پہ کوئی اٹیک کر رہا ہے، چاہے وہ انڈیا ہے یا NDS ہے، سو انفیکٹ وہ چائنیز انٹرسٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، انفیکٹ وہ چائنا کو اٹیک کر رہے ہیں. تو یہ بھی ریئلائزیشن چائنا میں ہے کہ اگر پاکستان پہ یا سی پیک پہ اٹیک ہوتا ہے وہ ہم پہ اٹیک ہے. یہاں پہ اگر میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک جو پریزیڈنٹ شی جی پنگ کا کانسیپٹ ہے کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا، اور پھر انہوں نے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز اور گلوبل سیکیورٹی انیشیٹیوز وغیرہ دیے اور ویریس سبسیکوینٹ انیشیٹیوز آئے. تو چائنیز کا جو وے آف تھنکنگ یا چائنیز کا وے آف ریئیکشن از ٹوٹلی ڈفرینٹ دین دی امریکنز. ٹھیک ہے، آپ کسی کے بھی نیشنلز کے اوپر اٹیک ہوگا تو ظاہری بات ہے وہاں سے ریئیکشن آئے گا. اور جب چائنا اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور چائنا کو نظر آتا ہے کہ جی کسی ایک ملک کے اندر، اگین میں پاکستان کے علاوہ بھی کہوں گا کہ افریقن کنٹریز کے اندر بہت زیادہ پرابلمز چل رہے ہیں، تو کہ کسی بھی ایک ملک کے اندر کوئی پرابلم کریٹ ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے جو انویسٹر ہے یہاں پہ چائنا ایز اے ہول انویسٹر ہے تو ان کو اپنے سیکیورٹی کنسرنز ہوں گے اور وہ ہوسٹ کنٹری سے چاہیں گے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائیں اور ایسی چیزوں کے اوپر کام کریں کہ وہ ساری چیزوں کو اوورکم کیا. ایک تو سر یہ ہو گیا کہ پاکستان کو کرنا ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن دوسری بات یہ اگر یہ بھی پروو ہو جائے کہ جی یہ طالبان کی طرف سے اٹیک ہوا ہے یا بھارت کی رائے نے اٹیک کروایا، وہ چیز اگر پروو ہو رہی ہے تو اس پہ چائنا کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، کیا سوچتے ہیں؟ اس پہ چائنا کو اور پاکستان کو دونوں کو مل کے افغان گورنمنٹ سے بات کرنے کی ضرورت ہے. چائنا نے اب ویسے بھی افغان گورنمنٹ کو ریکگنائز کر لیا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اس ٹائم پہ ایک بہتر پوزیشن پہ ہے کہ دے کین سٹ اکراس دی ٹیبل ود دی افغان گورنمنٹ اینڈ ٹاک ٹو دیم. اور پاکستان کے نے جو ثبوت ابھی دیے ہیں، خاص طور پہ جو انٹیریئر منسٹر نے اپنی پریس کانفرنس میں دیے ہیں، وہ چائنیز گورنمنٹ کے تھرو بھی ہمیں افغان گورنمنٹ کو ان سے کنفرنٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ بریگیڈیئر مسعود صاحب، خالد تیمور صاحب، ڈاکٹر جاسم صاحب، شکیل رامے صاحب ہمارے ساتھ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.